بخاری صاحب ایک اور بحری بیڑا جو ہے امریکہ کا وہ پہنچ چکا ہے ایران، پہلے بھی ایک پہنچا، مگر ان تمام دھمکیوں کا، اس تمام جارحیت کا ایران بہت اسٹرانگلی جواب دے رہا ہے. جس طرح سے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کے مشیر کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل اور پھر دیگر جتنے الائز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. دیکھیے ہم کئی دنوں سے ایران کو فوکس کیے ہوئے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم گلف کے بیک یارڈ میں واقع ہیں، اور اسرائیل جب بھی کبھی اپنی درفنتریاں چھوڑتا ہے تو کہتا ہے ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا، یہ تو ہم ہر لحاظ سے اس پورے گیمبٹ کا حصہ ہیں، اور ہماری جو پوزیشن ہے وہ اتنی سینسٹیو ہے اور اتنی ولنریبل ہے کہ ہمیں بہت ہی ذمہ داری سے ایز اے قوم، ایز اے نیشن ایکٹ کرنا ہے اس کے اوپر. ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے رہے ہیں، لیکن آج ہم اس سارے معاملے کو اپنے ناظرین کے لیے آسان بنانے کے لیے کوشش کریں گے کہ اس کے جتنے بھی پوشیدہ پہلو ہیں، جو چیزیں ڈھکی ہوئی ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا ذرا ہم کھول کے بیان کر دیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر جو ہیں علی شام خانی، انہوں نے ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ آؤ جی کم گیٹ اس، پنجابی زبان میں کہتے ہیں آجو جو کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یہ ایڈونچر کیا تو امریکہ کے ساتھ تو جو کچھ ہوگا اس خطے میں اور اس کے انٹرسٹ کے ساتھ، اسرائیل کی تو پھر خیر نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کی وجہ کہ کیوں خیر نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پہلی دفعہ انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ اب اتحادی بھی نہیں بچیں گے. اب اتحادیوں میں کون ہے؟ اتحادیوں میں امریکہ کے یورپی ممالک ہیں، اتحادیوں میں امریکہ کے مسلمان اور عرب ممالک ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لہٰذا ایران نے کہا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا تو پھر ہم کوئی تمیز روا نہیں رکھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سمجھدار ملکوں نے، جن میں پاکستان شامل ہے، جن میں ترکی شامل ہے، جس میں سعودی عرب شامل ہے، جس میں یو ہے، انہوں نے اپنی پوزیشن سٹیٹ کر دیا کہ نہیں بھائی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں، نہ بنیں گے، نہ اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے. آپ نے دیکھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جون جنگ کے بادل اور گہرے ہوتے جائیں گے اور ممالک بھی ڈسون کریں گے. آپ میری بات لکھ کے رکھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نشانہ نہیں بنانا چاہیے ان کو؟ اگر وہ امریکہ جو اتنے ہزار میل دور آ کے اپنی ہیجمنی مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس خطے کے جو آئل کے جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے، ان کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، وائی شوڈنٹ دیر بی اے ریزسٹنس؟ اینڈ وائی شوڈنٹ ایرانین ریزسٹنس بی جوائنڈ بائی آل دوز جن کے سٹیکس ہیں؟ اگر امریکہ اپنے اس خواب کی تکمیل کرتا ہے جو نیتن یاہو لے کے ناچتا پھرتا ہے کنچنی کی طرح سے، کبھی یونائٹڈ نیشن میں، کبھی کہیں، کبھی امریکہ کے دورے پہ، کہ یہ ہے گریٹر اسرائیل. جی. اب گریٹر اسرائیل میں جو ممالک شامل ہونے والے ہیں، اب ان کو بھی ذرا تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے اور وہ بھی ادھر ادھر جھانک رہے ہیں. تو جیسا میں نے کہا اگلے چند دنوں میں اور کچھ ممالک جو ہیں وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کے اس ملٹری ایڈونچر کو ڈسون کریں گے. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ میں اسی طرف بالکل آ رہا ہوں. دیکھیے آپ نے ایک بحری بیڑا بھیجا ابراہم لنکن اور اس کے ساتھ بہت سارے جہاز سے 10 کے قریب اس کے ساتھ فائٹر فریگیٹس اور اس قسم کے جہاز ہیں. پھر آپ نے دوسرا کیوں بھیجا؟ کیونکہ آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ ایران از ناٹ دیٹ ایزی اے پرے ناؤ، اس سے گزارا نہیں ہوگا، تبھی تو آپ نے اسٹرینتھن کیا نا. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ بالکل سمجھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو یہ باور ہو گیا ہے کہ ایران کے پاس بھی اب اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اسی لیے وہ اپنی فورسز کو اور زیادہ اسٹرینتھن کر رہا ہے. جو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈراؤ ورنہ پھر یہاں سے چلے جاؤ والی پالیسی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہاؤ کین ٹرمپ افورڈ سو مچ آف ریسورسز پٹ انٹو فائر. اور جو دو باتیں میں مزید کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران کے ایک اسپوکس پرسن ہی ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 2 جنگیں لڑی ہیں امریکہ نے، وہ عراق میں اور افغانستان میں 7 کھرب ڈالر کا تو نقصان کرایا ہی کرایا، 7,500 کے قریب امریکن فوجی مروائے ہیں آپ نے. یہ امریکہ کبھی مانتا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جو یہ ڈیڈ باڈیز ہیں، جو فوجی بیگز آتے ہیں واپس جن میں ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، نہ آپ اس کی تصویر کھینچ سکتے ہیں، نہ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، نہ اس کے حوالے سے کوئی خبر جاری کر سکتے ہیں. یہ امریکہ کا قانون ہے، یہ میں آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں. اس لیے کیونکہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ اتنا جانی نقصان بھی ہوا ہے تو گڑبڑ ہوگی نا جو ان کے وارثان ہیں. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، امریکہ کو یہ بات پتہ ہے، اچھی طرح سے پتہ ہے، اٹ از ناٹ اے فری واک، اٹس ناٹ اے واک اوور، اٹ از ناٹ این ایزی پرے.
جنگ اگر لڑے گی شروع ہوگی تو جیسا انہوں نے کہا اپنے ایران کے لیڈر نے, آپ شروع تو کر سکتے ہیں, ہاں جی, آپ اس کا انجام بھی ڈٹرمن نہیں کر سکتے, اور یہ پھر ختم کب ہوگی یہ بھی آپ طے نہیں کر سکتے, یہ ہم کریں گے. بالکل. بخاری صاحب, اسرائیل جس نے یہ سارا کچھ شروع کیا 29 دسمبر کو, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے اور انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ ایران بہت زیادہ لانگ رینج میزائلز جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے اور اس دوڑ میں شامل ہے. تو بخاری صاحب, ایکچولی جس ملک کو ایران سے براہ راست خطرہ ہے وہ تو اسرائیل ہے. اسرائیل نے ڈائریکٹ کانفلکٹ کروا کے ایران کا اور امریکہ کا خود سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو اسرائیل مدد کرے گا. دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں, میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج اپنی بات کو دہراتا ہوں اور مزید ایک نئی بات بھی کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی خواہش ہے یہ کہ یہاں جنگ شروع نہ ہو, کیونکہ جو مزہ اس نے اس 12 روزہ جنگ میں چکھا, اور جو اب وہ سن رہا ہے اور دنیا اس کو بتا رہی ہے کہ اب تیاری کیا ہے ایران کی. اب یہ ایک ایران کے اسپوکس پرسن نے کہا نا کہ ہم نے 1000 تو ڈرون ایڈ کیے ہیں, اور اتنے میزائل برسیں گے کہ بارش ہو جائے گی میزائلوں کی, تو بھگتے گا کون؟ ایران. یہی بات تو احمدی نژاد نے کہی تھی کہ آپ ہم پر آ کے حملہ کر سکتے ہیں, ہمارے علاقے تباہ کر سکتے ہیں, میں لوگوں کو مار سکتے ہیں, لیکن ایک بات یقینی ہے, وہ یہ کہ صفائے ہستی سے مٹ جائے گا اسرائیل. یہ میں بار بار بات اس لیے کہتا ہوں کہ ایرانین نیشن اینڈ ایرانین لیڈرشپ بلیوز ان اٹ, کہ ہم امریکہ کا کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں جو دور ہے, جو یہاں آئیں گے فوجی وہ تو خیر اپنی جان سے جائیں گے ہی, لیکن اسرائیل ول ناٹ ایگزسٹ. اب یہ بات جو ہے اسرائیل کو بھی تھوڑی تھوڑی سمجھ اس لیے آنے لگی ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے جنگ کا مزہ چکھا ہے. وہ تو جنگ لڑتے تھے فلسطینی علاقوں میں, عربوں کے علاقوں میں, مسلمان ممالک کے اوپر, انہوں نے جنگ اپنے گھر میں تو پہلی دفعہ دیکھی ہے. اور جو حال ان کا ہوا ہے, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے جو 2 تصویریں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے, مجھے غزہ اور تل ابیب میں کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آیا, اور جو فرق رہ گیا تھا وہ اس دفعہ مٹ جائے گا. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, ذرا تفصیل سے میرے خیال سے شروع کرتے ہیں اس کو. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اب ملٹری مائٹ بڑھ گئی ہے اس خطے میں امریکہ کی, لہذا امریکہ شیر ہو گیا ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ ذرا تھوڑی اونچی اونچی بڑھ کے مارنے لگ گئے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے, جس طرح ہم نے کل بھی بتایا تھا, کہ اس سے ڈرنے کی بجائے ایران نے وہاں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے, اور نوٹم جاری کر دیا. نوٹم از اے فارمل اصطلاح ہے یہ جنگ کے دوران, which means a serious notification, which doesn't mean a joke. نوٹم جاری ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ any vessel, any ship, any carrier enters into Iranian waters will be shot at. یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے, یہ دھمکی نہیں ہے. Anyway, having said that, دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرمپ نے کہا, یہ ٹرمپ صاحب کی دوسری دنفردری جس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے, ان کا کہ دیکھیں ہم تو وینزویلا کو کھا گئے, ہم نے تو اس سے زیادہ قوت بھیجی ہے ایران کا کام تمام کرنے کے لیے. مسٹر ٹرمپ, neither Iran is Venezuela, nor the leadership in Iran is Maduro. Please don't make a mistake. Please don't mix these two things. ایک آگے چلیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان سب خیالی اقدامات کا جو کھچڑی پکا رہے ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو, ان کا جواب جو ہے نیو یارک میں جو ایرانین مشن ہے اس نے بڑی تفصیل سے دیا. 2 ٹوک انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر اگر کوئی دباؤ ڈالنے کی, یعنی ملٹری دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ہم وہ رد عمل دیں گے جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ لینگویج, یہ لفظوں کا چناؤ, یہ ہوا میں بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, اور ہم اس کو اس لیے بھی سیریسلی لینے پہ مجبور ہوں گے, پچھلی دفعہ 12 روزہ جنگ میں ایران نے ثابت کیا, نہ صرف ایران نے ثابت کیا بلکہ یہ ٹرمپ جس کے پیٹ میں ہر وقت اسرائیلیوں کی روح پھڑکتی رہتی ہے, اس نے کہا کہ ایرانین لاسٹ 2 دن جس طرح لڑے ہیں مجھے اعلان کرنا پڑا جنگ بندی کا. یاد ہے ایران نے تو نہیں درخواست کی تھی نا کہ جنگ بند کر دیں. Anyway, آگے چلیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اتنے لوگ آپ اب تک 2 جنگوں میں مروا چکے ہیں, ویتنام اور باقی کو تو چھوڑ دیجیے آپ, ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ٹرمپ کے پاس جنگ شروع کرنے کا آپشن ضرور ہے. ہی کین گو فار این ایڈونچر, بیکاز ابھی تک ہم نے دیکھا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا وہ ایڈونچر ہے. وینزویلا کو اس طرح سے پڑھنا اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے, پوری دنیا میں 5 سپر پاورز کے ہوتے ہوئے, از انبلیویبل.
It is unconstitutional. It's against the spirit of the United Nations. It is against the provision of the charter, जिसको हम कहते हैं UN charter. ठीक है जी. ट्रंप के पास जंग शुरू करने का ऑप्शन तो मौजूद है. CNN की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि ट्रंप जो है वो ईरानी क़यादत को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं और उनके रियासती इदारों पर फिजाई हमले करने के ऑप्शन पर जो है वो वॉर ऑफ कॉज चल रहा है. तो आपको लगता है कि वो वाकई ये करने जा रहे हैं, वाकई जंग का आगाज करेंगे? क्योंकि अब तो यूं लग रहा है कि मामला उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाएगा अगर वो ऐसा नहीं करते. देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट तो उनकी आइसलैंड के मामले में फंसी, ग्रीनलैंड के मामले में फंसी थी ना, अगर आपको याद हो अच्छी तरह. तो वो कैसे गए? वो चेहरा छुपा के और मुंह छुपा के एक छोटा सा मुआहदा करके गए नहीं वापस डिवोर्स से. डिवोर्स की उनकी तकरीर की जरा लबो लहजा और गुफ्तगू तो रिकॉल करके देखें किस तरह मुंह छुपा के, मैं तो कहता हूं मुंह छुपा के गए हैं वो. He had no face to show his nation कि जो बढ़ के आप मार के आए थे उसके बाद आपने किया क्या. अब चढ़ाई की उन्होंने ग्रीनलैंड पे. अब वो पढ़े डेनमार्क को नहीं पढ़े ना, उन्होंने पता कि आसान हलवा नहीं है. आगे चलते हैं. देखिए, मुज़ाकरात के नाम पर और पेशगी शराइत के साथ बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है. आपने 4 शराइत उन्हें दे दी हैं जिनमें से एक भी ईरान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. तो हाउ डू यू थिंक द मुज़ाकरात जो है दे विल प्रोसीड. दूसरी बात यह है कि जब आप पेशगी शराइत लगाते हैं, जब आप जंग की धमकी देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं. ईरान का स्टांस यह है कि हम अहकामात को किसी तरह मुज़ाकरात मानने पर आमादा नहीं है. इस्तेलाह देखें क्या है. ठीक है जी, आगे चलिए जनाब. चांसलर हैं जर्मन के एक जी, उन्होंने मुंह खोला है. बोलते ना पिट करने की लोगों को आदत होती है. वो फरमाते हैं, और उन्होंने अपने आप को नमक हलाल साबित करने की कोशिश की है ट्रंप के सामने. वो ये कहते हैं कि ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और ये चंद दिनों का मामला हो सकता है. मिस्टर चांसलर, कम आउट ऑफ दिस इमेज विच यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ. एक बात. दूसरी बात तो ये कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अमेरिका की हिमायत करते हुए, जहां ज्यूइश डोमिनेटेड हुकूमत है, जहां मेजॉरिटी है ज्यूज की. डू यू रिमेंबर हॉलोकॉस्ट क्या था जी? एक तो बात ये, एक मिनट अभी खत्म नहीं हुई है बात. दूसरी बात ये है कि ये इस्राएली जौहरी प्रोग्राम के हवाले से सबके मुंह पर टेप लगी है. ट्रंप भी चुप है, नेतन्याहू भी चुप है, रोबियो भी चुप है, विटकॉफ भी चुप है, याहू भी चुप है. जनरल जॉनसन साहब जो है उन्होंने दांतों की नीचे जबान ली हुई है. ओ भाई, उसने तो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं बगैर किसी सिग्नेचर करने के, बगैर आईएई का मेंबर बनने के, बगैर आईएईए को अपनी इंस्पेक्शंस करवाने के. ईरान ने तो ये सारी पाबंदियां अपने ऊपर खुद लगवाई थी. ईरान तो आईएईए का मेंबर था. ईरान ने 5 मरतबा अपनी तमाम न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसकी इंस्पेक्शन की इजाजत दी इनको. हाउ कैन यू इक्वेट ईरान विद इजराइल? ये इजराइल के हवाले से आप अंधे हैं, काने हैं, आपको नजर नहीं आता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं. आगे चलिए जनाब. एक बात जिससे मुझे बहुत खुशी है आज, वो है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट. बहुत सा मलबा डालने की कोशिश की जा रही है हम पर. कोई कहता है हम यहाँ से हमास के हथियार जो है फकवाने के अमल का हिस्सा बनने जा रहे हैं. कोई कहता है वहाँ जनाब हमसे वो काम लिया जाएगा जो बाकी की फोर्सेस से लिया जा रहा है, एंटी पैलेस्टीनियन, एंटी मुस्लिम कॉजेज. उन्होंने एक तो जो हमारा रिवायती मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हवाले से और गज़ा के हवाले से, उसको न सिर्फ दोहरा दिया है बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी सूरत, कैटेगोरिक स्टेटमेंट, पाकिस्तान किसी सूरत इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा. नंबर 1. आप तो और ना ये कहते हैं, बहुत देर से कह रहे हैं कि इसकी तो ऑप्शन ही रूल्ड आउट है, और ना ही बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने का कोई फैसला हुआ है अभी तक. तो 2 बड़ी बातें. एक ये कहा जा रहा था कि ये जो सारा बोर्ड ऑफ पीस है ये है इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए और ये इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनेगा. याद है ना आपको? उन्होंने कहा ये तो होने जा ही नहीं रहा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. और दूसरा ये कि हम उस फोर्स का हिस्सा भी नहीं बनेंगे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आजकल के पाकिस्तानी फौजी दस्ते भेजेगा जो जाके वहां हमास के साथ लड़ाई करेंगे. ठीक है जी. आगे जी, ये वजाहत भी कर दी है कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब किसी सूरत फौजी दस्ते कमिट करना नहीं है. ज़्यादा इसके बारे में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए. और वो ये कह रहे हैं कि ना ही इसको इब्राहिम मुआहदे से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए. बिल्कुल. ये दुरुस्त बात नहीं है. हम जंगबंदी को मुस्तहकम करने और फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत पर मबनी एक देरपा अमन कायम करने के हामी हैं. और वो कहते हैं कि पाकिस्तान 2 रियासती हल की हमायत करता रहा है और करता रहेगा. हमारा मौक़िफ़ है कि 1967 की जो बॉर्डर्स थे उन पर मुहित यानी उनके ऊपर
قائم ایک فلسطینی ریاست انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, اور ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں اور پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ القدس الشریف جو ہے وہ اس کا کیپٹل ہوگا. جی بخاری صاحب, لاسٹ ایئر جب جنگ ہوئی جون میں, اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کو, تو اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے, اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جنگ کا ماحول بنایا گیا تھا اور پھر ایران مذاکرات کے لیے مان گیا. اب بھی جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ ملٹری پوسچرنگ کر رہے ہیں, امریکہ کر رہا ہے, پھر اسرائیل کے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے پریشرائز کر سکتے ہیں, یا کوئی راستہ ہے اب بھی کہ انیشیٹ ہو جائے مذاکرات؟ میں اس کا جواب دو طرح سے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جو ہیں, جو وہ ایک طرح سے اسرائیلی مسخرے بنے ہوئے ہیں, جو بھی ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ یا زہر ہے یا آگ ہے, کوئی ڈھنگ کی بات تو نکلتی نہیں ہے ان کے منہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ایران کی حکومت ممکنہ طور پر پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے, مس نومر. ہم تسلسل کے ساتھ کہہ رہے ہیں, ایران کلیم کر رہا ہے, پوری دنیا مان رہی ہے کہ ایران از ناٹ دیٹ ولنریبل ناؤ, اٹ از ویل اکوپڈ, کیونکہ رشیا نے مدد بھیجی انڈر دیٹ ایگریمنٹ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, چائنا نے بے پناہ اکوپمنٹ بھیجی ہے, سملر ایگریمنٹ جو ہے ڈیفنس کا ان کے تحت. لہٰذا ایک کمزوری والی بات جو ہے نا, یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ شاید کر رہے ہوں, لیکن ادروائز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک اور گھٹیا بات انہوں نے کی ہے ٹرمپ کے بعد, ٹرمپ تو خیر گھٹیا باتیں کرنے کا ماسٹر ہے, ایک انہوں نے اور گھٹیا بات کی, انہوں نے کہا مظاہرے دوبارہ شروع ہونے والے ہیں. یہ ثابت کرتا ہے وہاں پر کہ ان مظاہروں کے پیچھے کون تھا. یہ روبیو, ہو از روبیو ٹو سے کہ آپ کے ملک میں دوبارہ مظاہرے ہونے والے ہیں. بالکل, یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے انل بلوکیٹ کیا جا رہا ہے وہ اکنامک کرائسس کو دوبارہ جنم دے سکتا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ روبیو کے بیان کے پیچھے اسپرٹ یہ ہے کہ امریکہ اپنے ایجنٹوں اور موساد کے کرائے کے قاتلوں کو ایک بار پھر شاید ری ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نتیجہ وہی نکلے گا, کیونکہ ایرانین قوم جو ہے انہوں نے باہر نکل کے ثابت کر دیا کہ جو مرضی ہو جائے ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایرانین ریولوشن میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ شخص جو ان کے سیکیورٹی ٹیئرز سے واقف ہے, جو ان کی کمٹمنٹ ٹو دا ریولوشن سے واقف ہے, ان کے لیے بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ ان کو گرانا, ان کے اوپر سے چل کے گزر جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, یہ ایران کا موقف ہے, لیکن ایسی بات چیت جس میں جوہری ہتھیار تو نہ ہو. ہم اس کے قائل ہی نہیں, ہم نے تو, ہماری تو لیڈرشپ نے بار بار کہا ہے ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے, لیکن ایران کے حقوق کو انشور کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا سب کچھ سامان ہے نیوکلیر کے حوالے سے وہ اٹھا کے لے جائیں اور ہمیں کھلے میدان میں چھوڑ جائیں کہ اگلی دفعہ آ کے ہم تمہارا حساب کریں گے. وہ کہتے ہیں ایسے مذاکرات نہیں چاہیے. اور جو عراقچی ہیں, جو وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے ایک بار پھر ٹرمپ اور یاہو کے غبارے سے یہ کہہ کے ہوا نکال دی ہے کہ ہماری فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں. ڈونٹ مسٹیک, یہ مت سمجھے کہ ہم چھپ کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. ہم نے ہمیشہ جوہری معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے, لیکن اس جوہری معاہدے کے بارے میں پیشگی شرائط اگر آپ لگائیں گے تو بات چیت کا آغاز ہی نہیں ہوگا. جی بالکل بخاری صاحب, لیکن اس ساری سچویشن میں عرب ممالک جو خطے کے دیگر ممالک ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, ان میں صرف ایک دو سٹیٹمنٹ سامنے آئیں کہ جس میں انہوں نے ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دینے کے حوالے سے بیانات دیے, لیکن ثالثی کا کردار اس طرح سے کوئی بھی ملک اب تک ادا نہیں کر رہا, حالانکہ یہ جنگ باقی ممالک کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے. وہ آپ نا, وہ جس سے کہتے ہیں نا ہینڈ گرینیڈ سے پن کھینچ لینا, اب آپ نے جاتے جاتے پھر مجھ میں سے وہ پن کھینچ لی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی طاقتیں, 5 وہ سپر پاورز جن کے پاس ویٹو کا اختیار ہے, جو نیوکلیر سٹیٹس ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں. ایک امریکہ کنچنی کی طرح سے نچا رہا ہے پوری دنیا کو اور مڈل ایسٹ کو خاص طور سے. سوائے زبانی بیانات کے مجھے بتائیے کوئی ایک ایکشن چائنا, روس, برطانیہ, فرانس, یہ بھی تو نیوکلیر پاورز ہے نا, روک تو سکتی ہے نا. یہ خاموشی جو ہے وہ ٹرمپ کو انکریج کر رہی ہے. لہٰذا میں اس خاموشی کو سمجھتا ہوں اٹس اے کرمنل سائلنس. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بخاری صاحب, آپ پہلے بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو ریزسٹنس نہیں ہے اگینسٹ, وہی ان کو جو ہے ہلا شیری دیتی ہے. بالکل بخاری جہاں تک باقی کے ملکوں کا تعلق ہے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جو اس خطے کے ممالک عرب وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. ان کا خیال یہ کہ کہیں ہم نہ مارے جائیں اس میں. یہ بھی بے حسی ہے, یہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ غداری ہے, یہ بھی مسلمان قاضی سے انحراف